مت خوش ہو کسی کی تکلیف پر. یاد رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کسی کی تکلیف پر خوش ہوتا ہے یاد رکھنا اس کو وہ تکلیف لوٹا دی جاتی. ان سے دعائیں مانگو نہ تو چنگا آیا انجی ہونا چاہیے سی. ایسا کرتے ہیں نا, دعا مانگو اللہ ان کو ہدایت دے دے. پتہ نہیں ہم بھی ہیں کہ نہیں ہیں, ہم بھی ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اس کا ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں ہدایت کے معاملے میں بھی. جب تک وہ ہدایت نہ دے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ٹائم پر یہی کہتے گئے, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر نہیں تھے؟ پھر بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہ ہمیں مغضوبوں سے, جو ان پر اللہ کا غضب ہوا, اللہ ہمیں محفوظ رکھے. میرے بھائی دین کو سمجھو گے تب جا کر تمہیں ان بیماریوں کی سمجھ آئے گی, ورنہ اس طرح مارے جاؤ گے, لٹ جاؤ گے, تمہاری عزتیں لٹیں گی, جن بھی لٹیں گے, انسان بھی لٹیں گے, تمہارا مال بھی, تمہارا ایمان بھی, ککھ نہیں بچے گا. دین کو اگر پکڑا ہے تو اللہ کہتا ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. تو نے کس کڑے کو ہاتھ ڈالا ہے؟ معمولی کڑا ہے, اللہ کے کڑے کو ہاتھ ڈالا ہے. اس کو ہاتھ ڈال کے پھر کہتا ہے نماز میں کہتا ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. جب باہر آتا تو کہتا علی جوہری بھی دے گا, تو پھر وہ بھی دے گا, پر امام بھی دے گا, تو غوث بھی دے گا, فلاں بھی دے گا. یہ تو تیرے قول و فعل میں تضاد ہے. وہاں کیوں کہا ہے تم نے تیری ہی عبادت کرتے ہیں؟ جب ہی کہا ہے تو بھی کدھر سے آ گیا؟ اللہ کے بندو دین کو سمجھو, قرآن توحید ہے, توحید پر آؤ گے پھر یہ جن بھی تم سے ڈریں گے, یہ چھوٹی بڑی مخلوقیں بھی ڈریں گی کہ یہ تو بندہ توکل ہی ہے. اس کو کہتے ہیں توکل کو کہتے ہیں روحانی طاقت. شعبدے بازی کو روحانی طاقت نہیں کہتے کہ کبوتر ٹوپی سے نکال دیا تو یہ ولی اللہ ہے. جا کر دیکھو یورپ میں کیسے کیسے وہ ٹیکنیک بتاتے ہیں کہ بندہ ہل کے رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے ہزاروں مجمع کو کہتا ہے اپنے اپنے جو چاہتے ہو لکھو, چٹوں پہ لکھو. پھر اس کو اینکر کو بتاتا ہے میں بتاؤں یہ سب کیا لکھیں گے؟ یہ سب سٹار ڈالیں گے کہ وہ کہاں ہے. شیطان نے ان کو القاء کیا سب کو کہ یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو. وہ یہ لکھے گا تو آپ کے یہ ولی ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے اسٹیج پہ بیٹھا ہے, کافر ہے. یہاں جو یہ کام کر دے تو ولی بن جاتا ہے, وہاں وہ میجک مین بن جاتا ہے. اللہ کے بندو فکر کرو اپنے ایمان کی, قرآن حدیث کو سمجھو, پھر تمہیں کوئی گمراہ نہیں کرے گا. ان طویل بتیوں کے دھاگوں کے چکروں سے نکلو, صبح اٹھو فجر پڑھو, خود بخود تم پر جادو ہو جاتا ہے. خود بخود جو نہیں پڑھتا فجر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فجر سے پہلے شیطان یعنی کہ جن آ کر ہر اس بندے کی گدی کے پیچھے 3 گرے لگاتا ہے. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. راتوں کو سو نہ جلدی, صبح پھر جاگ کھلتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو نماز کے لیے اٹھتا ہے اس کی پہلی گرہ کھل جاتی ہے, جو وضو غسل کرتا ہے اس کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے, جو نماز پڑھ چکتا ہے اس کی تیسری گرہ کھل جاتی ہے. اب بتاؤ کہ جو نہیں اٹھتا گرہ پہ گرے لگے گی پھر کھلے گی؟ نہ کٹے گی نہ کھلے گی. آج ہمیں گرے لگی ہوئی ہیں, اس گروں کو کھولنا ہے. صبح اللہ کے فضل سے اللہ سے مدد مانگ کے اٹھو, دیکھو کیسے جادو ٹوٹتا ہے. جب آدمی فجر پڑھ چکتا ہے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے بندے تو میری ایمان میں آ گیا. جب اللہ گارنٹی دے دے اس کا کوئی کچھ کر سکتا ہے؟